امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ توجہ کریں، اگر اس اسٹیج پر یہ جو بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سادات کرام بیٹھے ہیں، مفتی آفاق صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بھی علماء ہیں، اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا، مغفرت میری کروا دینا، تو وہ کہے گا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، ہماری نہ غسل ہے صحیح ہے، نہ ہماری طہارتیں صحیح ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں۔ اب جب یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تعجب ہوگا، چہ جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام اعظم جیسے لوگ کریں، وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، تقوی کے معاملے میں ان جیسا کوئی متقی نہیں تھا، عبادت کے معاملے میں ان جیسا کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا، اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری مغفرت کروانا، میری سفارش کرنا، شفاعت کرنا۔ اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں، سید آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں۔ تو امام جعفر صادق روتے ہوئے جواب دیتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ توجہ کریں، کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے، نانا کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے قیامت کے دن۔ یہ حال ہے ان کا جن کی سیادت پر، امامت پر، قیادت پر، تقوی پر، زہد پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ قیامت کے دن سے اتنے لرزہ بر اندام ہے۔ اور یہاں جنہیں غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے، مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج راتوں کو ضائع کرنے والوں، آج راتوں کو فضول گزارنے والوں، وقت کو برباد کرنے والوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو فضول برباد نہ کرو، ورنہ موت کی بات پچھتانا ہوگا۔ موت کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا اللہ اکبر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ اکبر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ تیسرا گروپ ہے، یہ تیسرا ٹولہ ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی جیسے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو اور آگ دہک رہی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ہوں گے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پیٹ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے پوری، اور پھر کوئی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی چوری کر لے جاتا ہے، مال ڈوب جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جو پوری زکوٰۃ اللہ کے لیے نکال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھے گروپ کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوتھا گروپ قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا، اور خون لے کر کے وہ نکلے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جن کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، وہ ان کے منہ سے خون بہ رہا ہو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید وعدہ خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیں حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور منافق وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کتنے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں، پیر سے وعدہ کیا اس کا خیال نہیں۔ آئیے وعدے کی وفا کے حوالے سے ایک حدیث سنے کی روایت سے۔ اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا،
اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار گئے. بازار جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں. اس نے کہا رکو ابھی آتا ہوں. اور آقا نے اس سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ٹھہروں گا یہیں رکوں گا. اور اس کے بعد وہ شخص گیا اور جا کر کے بھول گیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا وعدہ لے کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں. اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آنے تک میں رکوں گا. پھر کیا ہوا 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول وہیں پر موجود تھے. اس نے پوچھا آپ یہاں؟ فرمایا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں رکا رہوں گا اسی لیے میں یہاں رکا رہا. اور پھر میرے آقا نے نہ اس سے لڑائی کی نہ جھگڑا کیا نہ اس کو ڈانٹا بلکہ صرف ایک جملہ کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا. یہ اعلان نبوت سے پہلے کا وعدے کا وفا کرنا تھا. جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی واقعہ اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا کہ جو شخص انسان سے کیا ہوا وعدہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ سچا ہے. تو جو وعدے کے خلاف کرے. آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی محبت کی بات کی افیئر کی بات کی رشتے کی بات کی اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا اس کے ساتھ زنا کر لیا اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی سارا کھیل کود کر لیا اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے تیرے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے. یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا. پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے. پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی. اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی. اللہ اکبر. اب اس کا شباب لوٹ کر اس میں عیب نکال کر اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا. تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی. کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا نہ کھانے کی حاجت تھی نہ شرعی کوئی معاملہ تھا صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی مولا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے مولا مجھے عدل چاہیے اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی. جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے. اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا آبرو سے کھیلا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے بندو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے. اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح
والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اس دن اپنا کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, اس دن اپنا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں, خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے. مارے پیٹے, یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, یہ دنیا ہے, یہاں عیش کرنے, آرام کرنے, ظلم کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ آخری بات تذکر کروں گا, اس کے بعد بات پوری کر لیں گے, اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے, اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائیں ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے, اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ, اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے. یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے. تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا, پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں, کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ. یہ 5ویں بات ہے, لیکن اس کو دھیان سے سنیں, اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے, مردار کی بدبو, اور وہ مردار کی بدبو لے کر کے اپنے قبر سے اٹھیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے, تنہائی میں گناہ کرتے, پوشیدہ طور پہ گناہ کرتے, لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا, آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے روزون کے ذرات ہوتے ہیں جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں, اتنے باریک کر دے گا اللہ, یعنی اتنی بے وقت ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا, ان کی نیکی کوئی کام کی نہیں ہوگی, اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا. والعاقبۃ للمتقین, آخرت تو متقیوں کے لیے ہے. اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں قبرستان گیا, جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا, اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں. ایسے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا, میری آنکھ لگی, آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی, میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں, کسی کے اجلے لباس ہے, کسی کے میلے لباس ہے, کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے, لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ اس کی قبر سے اٹھا, اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین زنجیر آئی اور اس کے حلق میں ڈالی گئی, اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی, اور وہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, اور چیختے چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے, کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا, کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا, کیا میں نے حج نہیں کیا تھا, کیا میں نے عمرے نہیں کیے تھے, کیا میں نے صدقہ نہیں دیا تھا, کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی, کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا. غرض کہ وہ اپنی ساری نیکیوں کو گنائے گا گنائے گا گنائے گا, اس کا مطلب وہ گنہگار نہیں تھا, وہ نیکوکار تھا, اس لیے وہ وہاں بھی نیکیوں کو گنائے گا. حضرت زید کہتے ہیں جب وہ اپنی نیکیوں کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا, لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا, اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. تو جس
نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی تنہائیوں میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی۔ اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ایک ہی سہارا ہے۔ اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کا دل دکھتا ہے، کوئی گناہ کرو دل حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں، چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے۔ گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے۔ کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ مسجدوں کو ویران کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ نمازوں میں سستی کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ کسی مومن کو گالی دیتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ بتاؤ بھائیو، جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہوگی۔ اگر وہ بھی منہ پھیر لیں، حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے، لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میرے آقا کی غیرت بہت نازک ہے، کتنی نازک ہے اتنا اندازہ کر لے۔ ایک بار ام المومنین نے اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر کر کے یہ فرمایا کہ ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، محبوبہ محبوب رب العالمین اگر دیواروں پہ پردے لٹکا دے تو وہاں سے غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اتنے جرائم کر کے، اتنے بڑے مجرم بن کے حضور کے دربار میں کھڑے رہیں گے، اللہ اکبر۔ اگر ان کی غیرت کی نزاکت نے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اس لیے آج ان کو مناؤ، آج ان کو راضی کرو، آج ان کی بارگاہ میں معافی مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔